السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا. صدر مجلس جناب مولانا عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ، جماعت کے بزرگ اور انتہائی قابل احترام عالم دین فضیلت الشیخ ظفر الحسن مدنی صاحب حفظہ اللہ، اور مجلس تشریف فرما انتہائی معزز و مکرم علماء کرام، قابل قدر سامعین، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جنہیں کتاب دی، ان سے یہ کہا کہ خذوا ما آتیناکم بقوہ، کہ جو کچھ ہم نے تمہیں یہ دین، یہ تعلیمات دی ہیں، انہیں بہت مضبوطی سے پکڑ لو. اور مسلمانوں کو بھی تعلیم دی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ سب مل کے پکڑ لو. یہ آخر مضبوطی کی بات کیوں کہی جا رہی؟ اس لیے کہ اس کو جھٹکنے والے، اس سے چھڑانے والے، اس سے دور کرنے والے بڑی تعداد میں دنیا میں بکھرے ہوئے، اور اگر مضبوط نہیں پکڑیں گے تو چھٹک جائے گا، نکل جائے گا. یہ دین کی تعلیمات اور اصلی دین غائب ہو جائے گا. اسی لیے کہا گیا کہ مضبوطی سے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ آپ کی طرف جو وحی کی جا رہی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیجیے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ ہاں میں مسلمان تو ہوں لیکن نماز نہیں پڑھ سکتا. چلو نماز تو پڑھوں گا لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکتا. چلو زکوٰۃ بھی دوں گا لیکن حج کرنے، عمرہ کرنے بہت مشکل ہے، یہ کام نہیں ہو پائے گا. نہیں، یہ تو سب ٹھیک ہے لیکن میں گانا تو ضرور سنوں گا. ایسا تو ہو نہیں سکتا، بغیر گانا کے میرا کھانا ہی نہیں ہضم ہوتا ہے، نیند ہی نہیں آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آدھا آدھا نہیں چلے گا، 50-50 نہیں چلے گا. 100% دین کی تعلیم پہ عمل کرو. اتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہاری طاقت ہے اللہ سے ڈرو. طاقت کے باہر ہو جائے تو معافی ہے، لیکن طاقت کے اندر جتنی چیزیں اللہ نے کہی ہے کہ یہ کرو اس کو کرنا ہے، اور جن چیزوں سے کہا رک جاؤ اس سے رکنا ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں سے اور دوسری کوئی چیز مطلوب نہیں. یہی مطلوب ہے جو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے. جو کچھ اپنی پسند کا ہو
اپنے ہوائے نفس کے مطابق ہو اس کو مان لیا جائے، باقی چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ بدال اسلام غریباً و سیعود کما بدا، کہ اسلام اجنبیت میں شروع ہوا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرو تو کہا جعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ دیکھو یہ کسی انوکھی بات کر رہے ہیں، بالکل اجنبی بات ہے کہ سارے معبود لات ہے، عزا ہے، منات ہے، بارش والا الگ ہے، پانی روزی دینے والا الگ ہے، اولاد دینے والا الگ ہے، یہ سب اتنے سارے کو چھوڑ کے کہتا ہے ایک ہی، ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ تو دماغ میں آنے والی بات نہیں، عقل اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے، مانتی نہیں ہے۔ سب کو چھوڑ کے ایک ہی جو وفاداری اور سب سے بے وفائی کرے، جس کو ہمارے باپ دادا جن کے وفادار رہے مانتے رہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے آج جب ہم نے اسلام شروع کیا تھا اور اب شوکت کی طرف آیا، شروع کے ہاتھ میں جیسا تھا ویسے ہی پھر ہو جائے گا۔ ابھی دیکھو کہ چھوٹی بڑی کتنی چیزیں بدل گئی اور کتنی چیزوں کو لوگوں نے دین کا نام دے رکھا ہے، اور ہم یہ دیکھتے رہے کہ علماء کرام ہمارے بیچارے بڑی کوشش کرتے رہے، انہوں نے محنتیں کی الحمدللہ، اور ان کی محنتیں کارگر ہوئیں۔ اسی لیے اسلام میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بہت بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ میں آپ کو مثال بتاؤں کہ اپنے داخل میں اہل حدیثوں میں نماز پڑھنے کے بعد عام طور پہ لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تھے۔ جب شروع میں یہ بات آئی کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو بڑی گرما گرم بحثیں مسجدوں میں شروع ہوئی، اور بڈھوں نے دوسروں کا گریبان بھی پکڑ لیا، بڑی ہنگامہ خیز صورتحال رہی۔ ہر مسجد میں یہی بات ہوتی تھی، ایک بحث ہوتی تھی کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ سکتے کہ نہیں مانگ سکتے کہ نہیں مانگ سکتے، اور جو امام نہیں مانگتا بسا اوقات اس کے ساتھ بہت سختیاں بھی کی گئی۔ لیکن الحمدللہ آج لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ نہیں، نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب کوئی نہیں پوچھتا امام صاحب سے، اگر امام صاحب نہیں مانگے تو نہیں پوچھتا، اگر مانگ لے تب پوچھنے والے بہت سارے لوگ ہیں کہ بھائی آپ کیوں مانگ رہے ہو، ہے نا۔ ایسے ہی ایک جگہ نکاح پڑھانے گئے ایک مولوی صاحب، تو کئی بڈھے ان کے پیچھے پڑ گئے، کہا کہ تم نے یہ نکاح تو ہوا ہی نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا تم نے دولہے کو کلمہ پڑھایا ہی نہیں، تو نکاح کیسے ہوگا؟ نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری جگہ دیکھا کہ جھگڑا کھڑا ہو گیا کہ بھائی نکاح نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ ایک ہی بار تو تم نے قبول کرایا، 3 بار کم سے کم قبول کراؤ تب جا کے نکاح ہوگا۔ تو یہ سب تو باتیں ہمارے آپس میں بہت ساری ایسی جگہوں پہ پائی جاتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد محرم دیکھا، اس کے تعزیے دیکھے، اس کی سبیلیں دیکھی، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے سنیوں میں دیکھا کہ بھائی امام صاحب کے بھیک منگے وہ دوڑتے تھے گھنٹیاں باندھ کے، اور ہرا رومال لیے ہوئے جگہ جگہ بھیک مانگتے تھے کہ بھائی امام صاحب کی بھیک دے دو۔ یہ سب ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن الحمدللہ یہ سب باتیں دھیرے دھیرے ختم ہوئی، لیکن بہت ساری باتیں بھی باقی ہیں، اور اگر اس کے بارے میں کہا نہ جائے، بتایا نہ جائے تو وہ چیز دین بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے آپ دیکھو خطیب صاحب جمعہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو سارے مقتدی زور سے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حالانکہ اس سے کوئی ثبوت نہیں، ایک بدعت ہے، لیکن چونکہ لوگ کہتے نہیں، بتاتے نہیں، اس لیے ایک چیز سنت بنی ہوئی ہے، ہر آدمی سے کرتا ہے اور ضروری اور کمپلسری سمجھتا ہے۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے دماغ میں کیا ہے، دین کی حیثیت سے بیٹھی ہوئی ہے، لیکن وہ دین نہیں ہے۔ اور بعض کام کیا ہے، لوگ دیکھا دیکھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں بتاؤں کہ ایک جگہ ایک مسجد میں لوگ آیت لکھانے لگے بڑی خوبصورت نقش و نگار میں، تو میں نے کہا کہ بھائی یہ تو چیز بدعت ہے،
اور تمام مسلک والوں کے یہاں بدعت ہے، سب ائمہ اور ان کے ماننے والوں سے بدعت کرا دیا کہ مسجد میں قرآن کی آیتیں لکھائی جائیں دیواروں پہ۔ جو قرآن اس لیے نہیں نازل ہوا کہ اس کو ڈیکوریشن پیس بنا دیا جائے، اس کو نقش و نگار کا ذریعہ بنایا جائے، اور مسجد میں ویسے بھی نقش و نگار بنانا منع ہے، لیکن آیتوں کا نقش و نگار بنایا جائے تو بہت سنگین بات ہے۔ لیکن کہتے ہیں آج تک کسی مولوی نے کہا ہی نہیں۔ اتنے بڑے بڑے علماء یہاں آئے، اتنے بڑے بڑے لوگ آئے، مکہ میں لکھا ہوا، مدینہ میں لکھا ہوا، کوئی کہتا نہیں ہے، اور تم ایک نئی بات پیدا کرتے ہو۔ تو کیا ہے، جب اگر بات نہ کہی جائے تو لوگ بہت سی چیزوں کو دین سمجھ کے بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ کیف اذا لبست کم فتنۃ یربو فیہا الصغیر ویحرم فیہا الکبیر اذا ترک منہا شیء قیل ترکت السنہ۔ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم کسی فتنے میں ایسے آلودہ ہو جاؤ گے کہ اسی میں بچے جوان ہوں گے اور جوان بوڑھے ہو جائیں گے اسی میں، اور جب ان میں سے کسی چیز کو چھوڑ دیا جائے گا تو لوگ کہیں گے سنت چھوڑ دی گئی، سنت چھوڑ دی گئی۔ تو کہا ایسا کب ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا اذا ذهبت علماؤکم وکثرت جہالکم وکثرت قراؤکم وقلت فقہاؤکم وکثرت امراؤکم وقلت امناؤکم وتفقها لغیر الدین۔ فرمایا کہ وَلْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ وَتُفُقِّهَا لِغَيْرِ الدِّينِ۔ کہا کہ ایسا اس وقت ہوگا جب علماء چلے جائیں گے، جاہلوں کی کثرت ہوگی، اور قاری حضرات زیادہ ہو جائیں گے۔ تجوید سے قرآن پڑھنے والے، نغمے سے قرآن پڑھنے والے خوب ہو جائیں گے، لیکن دین کو سمجھنے والے کم ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کیا ہے کہ جو آدمی تقریر کرنے لگتا ہے لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑا علامہ ہے۔ اگر اس کو بولنے کا سلیقہ آ گیا اور لوگوں کے دل و دماغ کو کیسے اپنی مٹھی میں لیا جائے یہ اس کو معلوم ہو گیا، چاہے وہ نوٹنکی کرے، چاہے گانا گائے، چاہے نئی نئی ترکیبیں نکالے، جیسے بھی، اگر پبلک کو خود سے متاثر کرنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی تو لوگ علامہ سے نیچے اس کا نام لکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، علامہ فلاں۔ اور جو بہت ہی جاہل قسم کے لوگ ہیں ان کو لوگ لکھتے ہیں فضیلت الشیخ۔ یہ بھی انتہائی سستا لفظ ہو گیا، فضیلت الشیخ، علامہ، سماحت الشیخ، بقیت السلف اور محدث دوراں، یہ سب بہت سستے القاب ہو چکے۔ اب صرف لقب کے ذریعہ کسی کو بڑا بنا دیا جاتا ہے، حالانکہ اس کی وہ حیثیت نہیں ہوتی، علم اعتبار سے اس کی وہ حیثیت نہیں ہوتی، لیکن لوگ اس کو بنا دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی حضرت عابس غفاری رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ طاعون ہوا تھا تو لوگ بھاگے جا رہے تھے، تو کہا کہ بھائی یہ لوگ کیوں بھاگے جا رہے ہیں؟ کہا یہ طاعون ہوا اس کی وجہ سے۔ کہا کہ یہ طاعون مجھ کو پکڑ لے، اے طاعون مجھ کو پکڑ لے۔ تو ان کے بھائی وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت رکھتے تھے، انہوں نے کہا ارے آپ ایسی دعا کرتے ہو، جبکہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی موت کی دعا نہ کرے، کیونکہ زندگی ختم ہوتی ہے تو عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور آدمی کو دوبارہ لوٹایا نہیں جائے گا کہ وہ کوئی عمل کرے، اس لیے موت کی تمنا نہ کرے۔ کہا لیکن میں جو دعا کر رہا ہوں وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بنیاد پر۔ کہا کہ بادروا بالموت خصالا ستا، کہ موت کے کہا کہ 6 باتیں ہونے سے پہلے پہلے مر جاؤ تو بہتر ہے، 6 باتیں ہونے سے پہلے پہلے۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ امرۃ السفہاء وکثرۃ الشرط وقطیعۃ الرحم وبیع الحکم واستخفافا بالدم
وَنَشْوًا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَضَامِيرَ يُقَدِّمُونَ الرَّجُلَ لَيْسَ بِأَفْقَهِهِمْ وَلَا بِعَالَمِهِمْ مَا يُقَدِّمُونَهُ إِلَّا لِيُغَنِّيَهُمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 6 باتوں کے آیت پہلے اگر آدمی مر جائے تو اچھا ہے۔ کیا ہے؟ نادانوں کی عمارت، بیوقوف لوگ مسلمانوں کے امیر سے مراد یہاں پر خلیفہ جو حاکم ہوتا ہے وہ حاکم مراد ہے کہ نادانوں کی حکمرانی ہوگی۔ جب نادانی کو حکمرانی ہوگی تو کیا ہوگا؟ دیکھو کہ اپنے ہی 10 لاکھ آدمی مروا چکا وہ شام کا خبیث ڈکٹیٹر، 10 لاکھ آدمی مارے گئے، 20 لاکھ بے گھر ہو گئے۔ ایسے ہی عراق میں ہوا، ایسے ہی لیبیا میں ہوا، ایسی اور مختلف علاقوں میں یہ سب صورتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ کہا کہ نادانوں بیوقوفوں کی حکومت اور حکمرانی، ان کی عمارت، اور کہا کہ پولیس کی کثرت کیوں ہوتی ہے؟ جب جرائم زیادہ ہوں گے تبھی پولیس کی تعداد بڑھنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو کیا دنیا میں جرائم بڑھ جائیں گے، کتنے زیادہ جرائم ہیں۔ اور دیکھو کوئی ایم ڈی کی تجارت کر رہا ہے، کوئی ہیروئن کی تجارت کر رہا ہے، ناچ گانے کی تجارت میں مارا ماری ہے، اور بڑے بڑے فراڈ، دھوکے، چوری، اچکا پن، آئے دن اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی کسی کو گائے کے نام پہ پیٹ رہا ہے، کوئی بھینس کے نام پہ پیٹ رہا ہے، آپس میں لڑائیاں ہیں، مختلف طرح کے فتنے ہیں، تو پولیس کی زیادہ ضرورت پڑے گی۔ تاکہ پولیس کی کثرت ہو جائے گی۔ اور اس حدیث دیکھیے کیا ہے، ایک ایک لفظ بالکل اپنی جگہ سے ایسا صادق آ رہا ہے، وہ یہ سب باتیں دیکھ کے کہی جا رہی ہیں، اور جس کی بنیاد وہی ہوتی ہے اس میں یقین کے سوا کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا کہ پولیس کی کثرت ہو جائے گی، اور فرمایا کہ رشتہ داریاں کاٹی جائیں گی۔ آج آپ دیکھیں کہ باپ بیٹے میں نہیں بنتی ہے، بیٹا ماں کو گالی دیتا ہے برملا، ہاتھ چھوڑتا ہے، پیٹتا ہے، اور باقی رشتہ داروں کو چچا ہے، پھوپھی ہے، نانا ہے، دادا ہے، ماما ہے، ان کو تو کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے، الا ماشاء اللہ اپنے سگے بھائی پر آدمی رحم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پتہ چلا کہ شادی بیاہ میں لاکھوں خرچ کر رہا ہے، لیکن بھائی فقیر ہے، بھوک سے مر رہا ہے، صحیح اس کے بچوں کو کپڑا بھی میسر نہیں آتا، لیکن وہ نہیں سوچتا کہ اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر دیں۔ یہ ہر جگہ عام صورتحال پیدا ہوتی جا رہی۔ قطیعۃ الرحم، اور فرمایا کہ بیع الحکم، فیصلے بیچے جائیں گے، خرید و فروخت ہوگی فیصلوں کی۔ آج دیکھ لو کتنی رشوتوں کی گرم بازاری ہے، جو آدمی مردر کر دے اس کے بعد پیسہ ہو ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں، بڑا سے بڑا گھوٹالہ کر جائے، کروڑوں روپے حکومت کے کھا جائے، بھاگ جائے، کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ فیصلے بکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وہ استخفافاً بالدم، کہ خون ہلکا ہو جائے گا، آدمی جان لینا بہت معمولی بات، 500 روپے کے لیے آدمی جان لے لیتا ہے، 1000 روپے کے لیے جان لے لیتا ہے، کبھی بلا وجہ بھی جان لے لی جاتی ہے۔ اپنی بیوی کو آدمی نے آگ لگا دیا، شوہر کا گلا دبا کے بیوی نے مار دیا، اس کے عاشق نے مار دیا، روز یہ کہانی ہم سنتے رہتے ہیں۔ اور اسی میں ایک بات اللہ کے نبی نے کیا فرمائی، نشواً یتخذون القرآن مضامیرا۔ آپ دیکھیے صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کتنی سچی ہے۔ کہا کہ نوخیز لڑکے ہوں گے جو قرآن کو بانسری کی طرح، میوزک کی طرح یوز کریں گے قرآن کا، لوگ ان کو آگے بڑھائیں گے، اس لیے نہیں کہ وہ معاشرے میں سب سے بڑے عالم ہوں گے، سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والے ہوں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگا، ما یقدمونہ الا لیغنیہم، اس لیے آگے بڑھائیں گے تاکہ ان کو گا گا کے سنائے۔ دیکھتے ہو آپ کتنی لائن لگتی ہے رمضان میں،
انٹرویو چلتا ہے باقاعدہ، اور جو سب سے اچھا گلے والا اسی کو چوائس کرتے ہیں لوگ۔ اب کسی مولوی کو کوئی نہیں پوچھتا کہ مولوی صاحب سے مشورہ کر دے، مصلی لوگ خود فیصلہ کرتے ہیں، ہاں اس کا گلا بہت اچھا ہے، بہت مزے سے پڑتا ہے، جھوم جاتے ہیں، بس اسی کو رکھا جائے۔ اور پھر اسی میں علامہ اربانی رحمۃ اللہ نے ایک بہت نقطہ رکھا ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ کہا کہ تراویح کی بدعت اور خطبے تقریروں کی بدعت۔ تراویح اور تقریروں کی بدعت کیا ہے؟ کہا طرح طرح کے نغمے ایجاد کر دینا۔ اب آپ دیکھ رہے ہو کہ اچھے خاصے لوگ عالم تھے، فاضل تھے، یہ تھے وہ تھے، لیکن جب پبلک نے ان کو تسلیم نہیں کیا تو لگے گانا گانے لگے، اور گانے لگے تو ہٹ ہو گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیسے، تو لگے جنسی تقریریں کرنے، بتائے لگے کہ بھائی یہ جنسی تعلق، وہ تعلق، ایسا کرنا ویسا کرنا، تو کہا کہ اب ہم ہٹ ہو جائیں گے، کیونکہ پبلک کیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ جس کو کہا جاتا ہے، ذوق تماشا کی تسکین۔ آج اسی مولوی کو لوگ بلاتے ہیں جو چاہے جتنا بڑا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ لیس بعالمہم ولا بافقہہم، نہ تو ان کا بڑا عالم ہوگا، نہ دین کو سمجھنے والا ہوگا، لیکن ان کو آگے بڑھایا جائے گا۔ پتہ چلا کہ پوری پبلک کا دماغ خراب ہو جائے گا اس دور میں۔ اسی لیے تو ایسا ہوگا، پیمانے بدل جائیں گے کہ علماء اور فقہا پیچھے چلے جائیں گے۔ جو ذوق تماشا کی تسکین فراہم کر سکیں گے، جو مجلس کو وجد میں لانے کی صلاحیت رکھیں گے، وہ چاہے فائدہ پہنچائیں، نقصان پہنچائیں، حلال حرام جاننے کی کچھ لوگوں کے اندر اس کا فائدہ ہو نقصان ہو، عقیدہ سمجھے کہ نہ سمجھے، لیکن لوگوں کے ذوق تماشا کو تسکین دے سکتے ہیں، بس انہی کو بلایا جائے۔ اور کہتے ہیں ہاں جی فلاں کو بلاؤ، کتنا لے گا؟ ارے 50,000 دیتا ہے، کوئی بات نہیں، 50,000 میں دیتا ہوں، لو بلاؤ اس کو۔ اور کہتے ہیں اس کے بغیر جلسہ نہیں ہوگا۔ دیکھو آپ یہ جو صورتحال ہے امت کی، یہ فتنے کی صورتحال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ فتنے کی صورتحال ہے۔ کہا کہ اس سے پہلے اگر آدمی مر جائے تو بہتر ہے۔ اس روایت میں بہت بحث کرنے کے بعد علامہ اربانی نے کہا کہ یہ صحیح روایت ہے، اگرچہ اس کے احاد میں ضعف پایا جاتا ہے، لیکن یہ صحیح روایت ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو خال کی کثرت ہوگی، پڑھنے والے زیادہ ہوں گے لیکن دین کو سمجھنے والے بہت کم ہوں گے۔ مجھے ہنسی آتی ہے، بہت بڑے دکتور ہیں، ڈاکٹر شریعت کے، لوگوں کا معیار عجیب و غریب ہوتا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ ان سے ملاقات ہوئی، یورپ کی کسی کنٹری میں رہتے ہیں، تو کہا کہ دیکھو یہ دنیا کا مزاج بدل رہا ہے، اور اس وقت مسلمانوں کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ ایسے مشورے ہم لوگ روز سنتے رہتے ہیں، لیکن کبھی کمیونسٹوں کی طرف سے آتے ہیں، کبھی سیکولر لوگوں کی طرف سے آتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ان کا مبلغ علم اتنا ہی ہے، یہ ان کی سوچ ہے، جانے دو۔ لیکن یہ باقاعدہ عالم فاضل شریعت کے دکتور تھے، تو انہوں نے کہا کہ دنیا کا ماحول و مزاج بدل رہا ہے، اب لوگوں کو اسلام سمجھانے کے لیے اگر ضرورت اس بات کی پڑے کہ میوزک کا کوئی پروگرام رکھا جائے، ناچ گانے کی محفل رکھی جائے، اور اس کے نام پہ جب نوجوان آئیں تو ان کو دعوت و تبلیغ کا کام کیا جائے، ان کے اندر تربیت کا کام کیا جائے۔ آپ سوچیے کہ کتنا اچھا تربیت کا یہ انداز ہے کہ جو لوگ ڈانس کرنے آئیں گے، ناچنے گانے آئیں گے، اور ان کے اوپر ناچنے گانے کا بھوت سوار ہوگا، آپ ان کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے۔ اور یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سجھائی دیا، آخر اس زمانے میں بھی تو لوگوں کو ذوق تماشا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ایسا کر سکتے تھے،
لوگ کیسے کیسے حجتیں نکالتے ہیں۔ علامہ البانی کے پاس ایک صاحب آئے خلی پکڑی والے، اور وہ ریڈیو کا ڈبہ لٹکائے ہوئے تھے، تو علامہ البانی صاحب نے پوچھا کہ بھائی مولانا صاحب یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ تو باجا ہے۔ کہا کہ باجا اور آپ، یعنی مولوی صاحب بھی گانا سنتے ہیں؟ کہا نہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آئی بات، میں جو گانا سنتا ہوں اس کی نیت کیا آپ کو پتہ ہے؟ میں اس لیے گانا سنتا ہوں کہ یہ گانا سن کے مجھے جنت میں حوروں کا گانا یاد آتا ہے، اور جب جنت میں حوروں کا گانا یاد آتا ہے تو جنت کا خیال دل میں آتا ہے، جنت کے حصول کا شوق پیدا ہوتا ہے، تمنا پیدا ہوتی ہے۔ تو کہا کہ بہت سمجھایا میں نے، لیکن وہ چلے گئے اور اپنے سے بھی بڑے مولوی صاحب کو لے کر آئے، اور انہوں نے جب بحث کرنا شروع کیا تو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب نیت اچھی ہو تو اس کام سے کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی نیت سے تو کہہ دو شراب بھی پئیں، اچھی نیت سے زنا بھی کریں، تو اچھی نیت سے ہر کام جائز ہو جائے۔ تو لوگوں کی ایسی اقلیت ہے، ایک اقلیت آج یہی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے لوگوں کے اندر جن ڈھونڈنے کا ایک نیا طریقہ نکالا ہے۔ وہ نیا طریقہ یہ ہے کہ مریض کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بہت دیر تک تلاش کرتے رہیں، دیکھتے رہیں، اور مریض زیادہ تر کون آتے؟ خواتین آتی۔ یہ جنات بھی بڑا ہوشیار ہو گیا ہے۔ یہ شاعر نے یہ کہا تھا کہ مزہ برسات کا جو چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، سیاہی ہے، سفیدی ہے، شفق ہے، ابر بارہ ہے۔ تو اب یہ جنات بڑے ہوشیار ہو گئے، یہ جا کے خواتین کی آنکھوں میں بیٹھ جاتے، کیونکہ بہت گہرائی ہے، اور پتہ چلا کہ جھاڑ پھونک کرنے والے وہاں جن تلاش کرتے کرتے خود ہی اس میں گم ہو جاتے۔ تو یہ سلسلہ بہت سارا چلا ہوا ہے فتنوں کا میرے بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس کے بارے میں بتایا، تو کہا کہ جب ایسی صورتحال پیدا ہوگی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم بیع اینا کرنے لگو گے، کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ گے، اور اللہ کی راہ میں جہاد ترک کر دو گے، تو اللہ تمہارے اوپر ایک ایسی ذلت مسلط کرے گا کہ جو کسی سے ٹالے نہیں چلے گی۔ آج میرے بھائی کتنے فتنے ہیں اس معاشرے میں بکھرے ہوئے، شبہات و شہوات، عقیدے کے، منہج کے، اخلاق کے، حرام و حلال کے، اتنے سارے فتنے ہیں، اور ان کے لیے کام کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ لوگ آگے آئیں، اس لیے کہ نہیں آگے آئیں گے تو بہت بڑا فساد پیدا ہوگا، بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوگا، لوگوں کو سوچنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ، کہ جو اسلام میں اچھی سنت جاری کرے اس کے لیے اس کا بھی عمل ہے، اور جو لوگ قیامت تک اس پر عمل کریں گے اس کا بھی عمل ہے، اور جو بری سنت جاری کریں، بری سنت، تو کہا کہ ان کا بھی گناہ ہے، اور جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا بھی گناہ ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے میرے بھائی، عقیدہ اور منہج کا جو بگاڑ ہے اپنی جگہ پہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا معیار کتنا سطحی ہو گیا، جو بہت دیندار ہے ان کا بھی۔ یہ سب باتیں اصل میں لوگوں کو بہت اچھی نہیں لگتی ہیں، لیکن مجبوری ہے یہ کہنا، کیونکہ جب کوئی بات نہیں کہی جاتی تو وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ معروف بن جاتی ہے، معروف، چاہے جتنی بڑی منکر ہو وہ معروف ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھو، ہم سوچتے ہیں آدمی بڑا عقل مند ہے، بڑا سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے، لیکن جب اس کے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ہوتی ہے، جب وہ کارڈ لے کے آتا ہے، اسی سے اس کی عقل مندی کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنا بڑا نادان آدمی ہے، کہ کیسا ایسی چیزوں میں پیسہ پھونک رہا ہے جس کا سوائے حماقت کے اور کوئی اس کو نام نہیں دیا جا سکتا، لیکن وہ اتنے روپے خالی کارڈ میں لگا دیتا ہے۔ باقی پھر جو کام ہوتے ہیں
اور ہر آئے دن اس سلسلے میں جو مقابلہ آرائی ہے، اس مقابلہ آرائی میں نئی نئی نادانیاں اور صفاتیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن کیا ہے کہ کوئی آدمی اس پہ صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے، بولنے کے لیے، اور اس کام کوئی اچھا آدمی، کچھ پیسے والے آپ دیکھو تو وہ بھی تو ہیں نا، جن کو آپ کہتے ہوئے تبلیغی جماعت والے بدعتی ہیں، ایسے ویسے ہیں، بہت بڑے بڑے پیسے والے ہیں، لیکن وہ خالی دالچہ اور چاول کھلا کے شادی کر لیتے ہیں۔ کیوں کر لیتے ہیں؟ ایسی ہمت آپ کیوں نہیں جٹاتے ہو؟ کہتے ہو ہم قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، قرآن و سنت کا احیاء کرنے والے ہیں، اور یہ کرنے والے، وہ کرنے والے، تو آخر صحیح عقیدہ اور صحیح منہج کا کچھ فائدہ تو عملی زندگی میں بھی تو آنا چاہیے۔ آخر سنتوں کا کچھ مقام ان چیزوں میں بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی، معاشرے صحابہ کی کچھ رہنمائی اس کے سلسلے میں بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کہ بے ضابطہ ہے، جو چاہو کرتے چلے جاؤ، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ معاشرے میں قرضے میں لوگ لدے جا رہے ہیں، پریشان ہیں، لیکن رسم و رواج پورا کرنا ضروری ہو چکا ہے۔ میرے بھائی، اسی طریقے سے متعدد سماج معاشرے میں حرام و حلال کی عدم تمیز کا فتنہ ہے۔ بڑا سے بڑا کام آج آپ دیکھو کہ کسی نے رکھ دیا کہ بھائی، پہلے لوگ یہ بھی رکھ دیتے تھے کہ بھائی ابھی کیا ہے، اسلامی قوالی، اسلامی گانا، اسلامی فلاں، اب اسلامی بزنس بھی شروع ہو گئی، اس کا نام اسلامی رکھ دیجئے، اور پھر پبلک کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ لوگ اپنا مکان بیچ بیچ کے، دکان بیچ بیچ کے، جائیدادیں بیچ بیچ کے پیسہ لگائے چلے جا رہے، پیسہ لگائے چلے جا رہے۔ یہ فکر نہیں ہے کہ کتنے علماء نے اس کے لیے، کتنی اس پہ بحث کی گئی، کتنی اس کی باریکیاں تلاش کی گئی، شریعت کا حکم تلاش کیا گیا، اور ایسے کتنے اسلامی ادارے آئے اور گئے، اور مسلمانوں کو بڑے فریب میں ڈال کے ختم ہو گئے۔ روز نئے نئے فتنے اٹھتے ہیں، لیکن جب پیسہ آدمی کے سامنے ظاہری آنا شروع ہو جاتا ہے تو بات ختم ہو گئی۔ یہ سب مسئلے ہمارے غور کرنے کے ہیں، ایسا نہیں کہ اس کو ایسے ہی نظر انداز کر دیا جائے۔ اور ابھی ایک تازہ جو فتنہ چل رہا ہے، وہ فتنہ یہ ہے میرے بھائی کہ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اکتویٰ او استرقا فقد بری من التوکل۔ ابھی آپ نے توکل پہ تقریر سنی، بہت اچھی باتیں سنی، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ وہ بہت لچھے دار نہیں تھی، اس لیے لوگوں کو بہت مزہ نہیں آیا، سوتے سوتے لوگوں نے سنی۔ اگر اسی کو بہت لچھے دار انداز میں پیش کیا گیا ہوتا تو لوگ جھومتے ہوئے سنتے۔ کسی نے کہا کہ بھائی جنات کو نکالنے کے لیے پیٹنا چاہیے، مارنا چاہیے مریض کو، تو نور الدین صفوت رحمۃ اللہ علیہ جو انصار السنہ مصر کے رئیس صدر تھے، تو انہوں نے کہا بھائی اگر مارنا مفید ہوتا جنات کو نکالنے کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہتے کہ دعا پڑھو، آپ رقیہ نہیں کرتے، آپ کیا کہتے، کچھ نوجوانوں کو لگاتے کہ لے لو لاٹھی اور پیٹو اس کو۔ یہ ایک شرعی سوچ کہ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ کام فائدے مند کیسے ہو سکتا ہے، وہ کام اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نسخہ، یہی تو ہم بریلویوں سے، دیوبندیوں سے اور فلاں سے یہی تو ہم جھگڑا کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا، جو صحابہ نے نہیں کیا، وہ مت کرو۔ لیکن آپ کہتے نہیں صاحب یہ وقت کی ضرورت ہے، ہم کریں گے۔ اب دیکھو یہ حدیث حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہم کو دغوانے سے منع کیا تھا، لیکن ہم نے دغوایا، فما انجہنا ولا افلحنا،
کہا کہ نہ کوئی کامیابی ملی نہ فلاح ملی۔ اور عمران ابن حسین یہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جن کو فرشتے سلام کرتے تھے۔ کہا کہ جب دغوایا تو فرشتوں نے سلام کرنا بند کر دیا۔ آپ دیکھ لو۔ کہا پھر جب ہوش آیا تو مومن یہی ہے، اپنے چیزوں پہ اصرار نہیں کرتا۔ پھر ہوش آیا تو کہا کہ ہم نے داغنا ترک کر دیا۔ جب داغنا ترک کر دیا پھر فرشتوں نے سلام شروع کر دیا۔ تو جو کہا کہ نہیں، نہ دغواتے ہیں نہ دوسروں سے کہتے ہیں کہ ہم کو جھاڑ پھونک کرو، اس لیے کہ کچھ کام ہر آدمی سے مطلوب ہے۔ اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ ہر آدمی ڈاکٹر بن جائے، یہ نہیں کہا کہ ہر آدمی انجینئر بن جائے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ ہر آدمی ذکر کرے اللہ کا، ہر آدمی اللہ کی تسبیح بیان کرے، ہر آدمی اپنے گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھے، گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے۔ اس میں آپ نے کسی کو خاص نہیں کیا، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی ڈاکٹر ہر آدمی بن جائے، انجینئر ہر آدمی بن جائے۔ تو آج بعض لوگ کہتے ہیں جس طرح ڈاکٹروں کی ضرورت ہے ایسے جھاڑ پھونک کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ جھاڑ پھونک کرنے والے معاشرے کے لیے ضروری ہو گئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جو جھاڑ پھونک نہیں کرائے گا وہ ان لوگوں میں شامل ہے، ان 70,000 لوگوں میں جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ کیونکہ جھاڑ پھونک کرنا ہر آدمی کا اپنا پرسنل کام ہے۔ خود جھاڑ پھونک کرو، خود دعائیں پڑھو۔ اپنے بچوں کو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ حضرت حسن اور حسین کو دم کرتے تھے۔ کیسے؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اور کہا کرتے تھے کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل اور اسحاق کے ساتھ بھی یہی کیا کرتے تھے۔ اب بتاؤ کہ ہم میں سے کتنے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں؟ جو اللہ کے نبی کا نسخہ بتایا ہوا ہے اس کو امت ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن اب اس کا متبادل ڈھونڈتے، اپنی ایجادات پہ خوش ہیں جیسے وہ لوگ کرتے ہیں۔ وہ لوگ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد رب اعیننی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک پڑھو، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو۔ تو کھڑے ہو کے کہتے ہیں صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ دیکھو کہ سنت نہیں مانیں گے، اس کا متبادل اپنے ذہن سے پیدا کریں گے۔ یہی بات اہل حدیثوں کی بھی پیدا ہو گئی۔ کہا نہیں صاحب یہ کافی نہیں ہے، اب ضروری یہ ہے مسلمانوں کو کہ کوئی دم جھاڑا کرنے والا ہو۔ میں آپ کو ایک مثال بتاؤں کہ ایک بہت بڑے اہل حدیث مدرسے میں کچھ لڑکیاں بیمار ہو گئیں تو لوگوں نے جھاڑ پھونک کرنے والوں کی تلاش شروع کی۔ علاقے میں جتنے جھاڑ پھونک کرنے والے ملے، اہل حدیث ہو کہ غیر حدیث ہو، سب کو بلایا گیا۔ انہوں نے آ کے دیواروں پہ تالیاں بجا رہے تھے ایسے ایسے، جب کمرے میں داخل ہوتے تو تالیاں بجا بجا کے داخل ہوتے، کوئی ڈنڈا پھٹک رہا ہے، کوئی نقشہ بنا رہا ہے، اور یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ ذہن یہ بن گیا ہے کہ اوپر کی بلا آتی ہے، اس کا جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے وہی اس کا علاج کر سکتا ہے۔ یہ بہت ہی گندا عقیدہ بن چکا ہے، بہت ہی گندا خیال بن چکا ہے۔ حالانکہ ہر آدمی اللہ سے بتاؤ جو مشرک ہے اس کو بلا کے رقیہ کرایا جائے گا، اور آپ کہتے ہو کہ نہیں ہم اہل حدیثی کو ڈھونڈتے۔ کون اہل حدیث کو ڈھونڈتا ہے؟ اور اہل حدیث اگر کوئی بدعت کا کام کرے، رقیہ سینٹر بنانا جو بدعت ہے، رقیہ کا پیشہ اختیار کرنا جو بدعت ہے، جو غلط کام ہے، اس غلط کام کے ذریعہ اصلاح کا کام ہوگا؟ ناممکن بات۔ بدعتوں سے کبھی اصلاح نہیں ہوئی قوم، بدعتوں سے بربادی ہوئی، بدعتوں سے کبھی اصلاح نہیں ہوئی، گناہ کے کام سے کبھی اصلاح نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ برکتیں چھین لیتا ہے۔ یہ بات آپ دھیان میں رکھیے، برکتیں چھین لیتا ہے، برکتیں سنت سے آتی ہیں۔ جب ہمارے اسلاف نے توحید کی دعوت دی لوگوں کو تو ان کے گلے میں کسی ایک کے بھی تعویذ نہیں رہ گئی الحمدللہ۔ انہوں نے جھاڑ پھونک کر کے تعویذ کٹوائی یا دعوت توحید دے کر؟ جھاڑ پھونک کرنے سے تو وہ آپ کے پاس آتا ہے، کاٹ دیا اور پھر اس کے بعد میں گیا پہن لیا۔
آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے بڑا کام کر دیا، اس کی تعویذ کٹوا دی، اس کا عقیدہ تو وہی ہے فساد والا۔ تو میرے بھائی بہت سارے عقیدے کے منہج کے فتنے ہیں، لیکن علماء کو اٹھنا پڑے گا۔ میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ ابھی ایک صاحب ملے اور کہہ رہے کہ مولانا صاحب یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا، اور آپ یہ مت سمجھیے گا کہ 2-4 تقریر کر کے آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی، نہیں، آپ کو اس میں لگنا پڑے گا۔ اگرچہ آپ کی ذات مجروح ہو جائے، یہ الفاظ ہوتے کہا کہ آپ کی ذات مجروح ہو جائے، لیکن یہ کام کو ایک بیڑے کی طرح اٹھا کے یہ کام کرنا پڑے گا، تاکہ اہل حدیثوں کے ہاں یہ جو خرافات پیدا ہوئی ہے ان کے اندر بیداری آئے، ہر اہل حدیث کا توکل علی اللہ پہ عقیدہ بنے، اور انشاءاللہ جب یہ بنے گا تو ان کی مصیبتوں کا بھی خاتمہ ہوگا، پریشانیوں کا بھی خاتمہ ہوگا۔ تو مجھے یاد آیا کہ جب امام احمد بن حنبل کو، اسی پہ اپنی بات ختم کروں گا، جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو معتصم کے فوجی، وہ مامون کے فوجی پکڑ کے لے جا رہے تھے جیل میں ڈالنے کے لیے، تو ایک سرائے میں رکے تو حضرت ابو جعفر انباری جو ان کے شاگرد بھی رہ چکے تھے، وہ آئے اور کہنے لگے دیکھیے جناب، دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اگر آپ پھسل گئے تو یہ سب لوگ پھسل جائیں گے، اور اگر آپ ثابت قدم رہے تو بہت سارے لوگ ثابت قدم رہیں گے۔ تو بار بار ان کے لیے دعا کرتے تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اور جب ان کے دوسرے شاگرد مروزی آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو، کیوں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو؟ تو کہا کہ اچھا مروزی ایسا کرو، باہر جا کے دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں، دیکھو بھیڑ لگی ہوئی ہے، تختی دوات لے کے لوگ کھڑے ہیں۔ کہا کہ بھائی تم لوگ اتنی بھیڑ کیوں لگائے ہو؟ کہا ہم لوگ اس انتظار میں ہیں کہ احمد ابن حنبل کیا فیصلہ کرتے ہیں، اس کو لکھ کے ہم پوری دنیا میں پھیلائیں گے۔ تو آپ سمجھیے کہ علماء کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، اور بعض چیزیں کیا ہے ہم کو آپ کو نظر نہیں آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا رہتا ہے۔ آپ کو ایک مثال میں بتا کے اپنی بات ختم کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی ابو بکر کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے، مسکراتے رہے، لیکن جب حضرت ابو بکر نے جواب دینا شروع کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے۔ آپ دیکھ رہے ہو معنویت بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو جا کے پوچھا کہ اللہ کے نبی، جب وہ آدمی برا بھلا بھی تو کہہ رہا تھا، میں خاموش تھا تو آپ تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب میں نے جواب دینا شروع کیا تو آپ چلے آئے۔ کہا کہ جب تم چپ تھے تو جیسا کہ مجھے یاد پڑتا ہے، کہا کہ فرشتے تمہاری طرف سے دفاع کر رہے تھے، اور جب تم نے جواب دیا تو بیچ میں شیطان آ گیا، اور میں ایسی جگہ بیٹھنے والا نہیں ہوں۔ تو بعض چیزیں کیا ہوتی ہیں ہماری نگاہ میں بہت معمولی ہوتی ہیں، لیکن اس مشن کا اللہ کی نگاہ میں اس کی بہت قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اور انہی بنیادوں پہ الحمدللہ بدعتوں کے خاتمے ہوئے، شرک کے خاتمے ہوئے، فساد کے خاتمے ہوئے۔ تو اہل علم کی ذمہ داری بہت ہے، اور اہل علم کے ساتھ جو لوگ دین کو سمجھ جائیں ان کی بھی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، فتنوں سے محفوظ رکھے، اور شرک و بدعات و خرافات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں ایمان پہ، تقویٰ پہ، اللہ اس کے رسول کی محبت پر زندہ رہیں، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پہ خاتمہ ہو، اللہ اس کے رسول کی محبت پہ خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔